گنگا جمنی۔ وہ دن بھی عجیب تھے، زندگی گنگا جمنی تھی، جیسے میں نے بیک وقت دو محبوباؤں سے یارانہ لگا رکھا ہو۔ ایک تو وہ پردہ نشین تھا جو کوٹھے سے جھانک جھانک کر میری طرف مسکراہٹیں پھینکا کرتا، اور دوسرے وہ انگریزی ہوٹل تھا جو بوڑھی میم کی طرح میرا انتظار کیا کرتا تھا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچتا تو وہ بوڑھی میم میری گود میں آ کر بیٹھتی تھی۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی میری دنیا بدل جاتی۔ بیرے کہہ کر مجھے کمپنی بہادر بنانے پر مصر ہو جاتے۔ میز پر پڑی پلیٹیں میڈ بائی جانسن کی سرگوشیاں کرتی، چمچے، کانٹے، چھریاں ہیلو سر گنگناتے۔ پڈنگ پوچھتا رائٹ سر ورمیسیلیز میرے ذہن کے ارد گرد جانے تنتی۔ باہر برآمدے میں بوڑھی میمیں بڑے رکھ رکھاؤ سے میری طرف دیکھتی، پھر لفٹ پر کھڑا وردی میں ملبوس اسٹیورڈ ٹوپی اتار کر مجھے سلام کرتا، حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوتا کہ میں لندن میں کسی جگہ پکنک کرنے آیا ہوا ہوں۔ کمرے میں پہنچتا تو بڑے بڑے بیڈ، موٹے موٹے پائیدار صوفے، شاہی وضع کی کرسیاں، سب مجھے ویلکم کرتے، اور پھر وہ ہوٹل کی روح شوخ لیکن وفادار میم آ کر بے تکلفانہ میری گود میں بیٹھ جاتی اور کہتی ڈارلنگ ڈونٹ بی سو سپرسٹیشیس۔ پھر مجھے یاد آتا کہ قدرت کہا کرتے تھے کیا فرق پڑتا ہے، قدرت کس قدر بے خبر ہے۔ صبح جب قدرت مجھے جگاتے کہ چلو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے بڑا غصہ آتا، بلکہ ایسے ہی جیسے سکہ بند انگریز کو غصہ آیا کرتا تھا جب اردلی اسے نامناسب وقت پر جگا دیتا تھا۔ آج کا انگریز نہیں، بلکہ اس زمانے کا انگریز جب امپائر پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ہم تینوں صبح سویرے 4 بجے حرم شریف پہنچ جاتے، نماز کے بعد ہوٹل میں بریک فاسٹ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے لیے حرم پہنچتے، پھر دوپہر کو ہوٹل میں آ کر لنچ کرتے، شام کو عصر کے لیے پھر حرم جاتے اور عشاء کے بعد واپس آتے۔ ہوٹل سے نکل کر حرم کو جاتے تو ایسے لگتا جیسے فقیر بھیک مانگنے نکلے ہوں۔ حرم سے واپس آ کر ہوٹل میں داخل ہوتے تو ایسے لگتا جیسے لارڈ کلائیو پکنک کر کے آئے ہوں۔ ہاں، وہ زندگی عجیب زندگی تھی، گویا ہماری میز پر شربت سندل اور کافی کے پیالے پڑے ہوئے تھے، اور ہم باری باری ایک گھونٹ شربت پیتے اور ایک گھونٹ کافی۔ اس پر بھی قدرت کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے۔